بنگلہ دیش میں عبد القادر ملا کی ایگزیکیوشن کے بعد، ان کو جو سزا سنائی گئی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد، یہ ایک ویو ہے سیٹھی صاحب کہ امریکہ بھی فون کر رہا ہے، جان کیری فون کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور وہ ہی شوز انٹرسٹ ان دس. ایون یو کے نے یا یورپین یونین نے یہ تک کہا کہ جی اس کو کنسرن شو کیا اور کوشش بھی کی کہ یہ رک جائے، اسٹے ہو جائے. کیوں؟ اس کی مطلب ہوتا ہے نا کہ اب ویسٹرن ورلڈ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے ویسٹرن ورلڈ کو ایک چیز سے وہ بڑے خوف زدہ ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت کسی طریقے سے بنگلہ دیش میں یا کسی ملک میں جہاں چل رہی ہے وہ ڈیریل ہو جائے. ان کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر ڈکٹیٹرشپ ڈیریل ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ جمہوریت اس کو ریپلیس کرتی ہے، اور بھی کوئی فورسز ریپلیس کرتی ہے، ورسٹ فارم بھی آ سکتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر بنگلہ دیش ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے اور اس سے اسلامک فنڈامنٹلزم کو شہرت ملتی ہے یا وہ ٹیررزم کے اوپر اتر آتے ہیں، تو بنگلہ دیش کا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو کہ پاکستان کا یا افغانستان کا ہے. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایسے صورتحال کی جائے جہاں ایک اسٹیبل ڈیموکریسی چل رہی ہے اور ایسے اقدامات کر رہی حکومت کرے جس کے ساتھ ایک پورا سیکشن آف سوسائٹی وہ کھڑا ہو جائے پروٹیسٹ، اور وہاں ایک لانگ ڈراؤن آؤٹ ٹیررسٹ موومنٹ شروع ہو جائے. کیونکہ اگر وہاں سے کوئی ٹیررسٹ موومنٹ شروع ہوتا ہے تو اس کا اثر انڈیا کے بنگال میں بھی پڑے گا، اور پھر انڈیا کا جو سارا نارتھ ایسٹ ہے جہاں نکسلائٹ موومنٹ بھی چل رہا ہے اور سول وار بھی چل رہی ہے اور انسرجنسی بھی چل رہی ہے، وہ پھر وہاں بھی مکس اپ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ انڈیا بھی ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ امریکہ کے لیے ایک نیا ہیڈ ایک بن سکتا ہے کہ وہاں سے پھر ایکسپورٹ آف ٹیررزم شروع ہو سکتی ہے. وہ پھر تو اسی لیے وہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ کسی طریقے سے یہ ڈیریل نہ ہو جائے. وہ چاہتے ہیں الیکشن ہو، لڑائی جھگڑے رہے، الیکشن ہو، پارٹی چلے، مگر اس قسم کی کانفرنٹیشن ود ریلیجس فورسز وہ نہیں چاہتے. وہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر اس کانفرنٹیشن میں شاید ریلیجس فورسز اور نہ اسٹرانگ ہو جائیں. ابھی وہ سب ابو گراؤنڈ ریلیجس فورسز ہیں، دے بلیو ان دا سسٹم، مگر اگر آپ ان کو اس قسم کا تشدد ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ وائلنٹ ہو جائیں اور انڈر گراؤنڈ چلی جائیں، جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اب آرمڈ ایکشن کرنا شروع کر دیے ریاست کے خلاف. بم پھٹنے شروع ہو گئے ان سے. وہ جب رائٹس تو ہو ہی رہے ہیں مگر پھر بم پھٹنے شروع. ابھی حال ہی میں ایک بم بھی پھٹا تھا وہاں، ویسٹ انڈیز کی ٹیم کھیل رہی تھی کوئی میچ وہاں، تو بم شم پھٹے تو وہ جہاز پکڑ کے بھاگ گئے. وہ پاکستان والا کھاتا نہ کھل جائے. تو یہ اور بنگلہ دیش از اے سکسیس اسٹوری بوتھ فار ڈیموکریسی اینڈ آلسو فار اکنامک ڈیولپمنٹ. لٹریسی، اکنامک ڈیولپمنٹ، پاپولیشن کنٹرول. آئی مین آپ کے یہاں کے ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹس جو ہیں 1 بلین مر کے ہوتے ہیں کاٹن کے، اور وہ اب یہ جو جی ایس ٹی کا جو ملا ہے، ناٹ جی ایس پی پلس وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہاں اگر بجلی مل جائے، اگر پانی مل جائے، اگر گیس مل جائے اور تو پھر ہم اس کو 1 سے 2 بلین کر دیں گے. وہ 25 بلین بنگلہ دیش آپ سے اور دنیا سے یان خرید کے ویلیو ایڈیڈ وہ بناتا ہے. تو اٹس اے سکسیس اسٹوری. اور اس کی سکسیس اسٹوریز لائک چائنا سکسیس اسٹوری آن اے ڈفرنٹ اسکیل. تو ویسٹرن ورلڈ از بینیفٹنگ فرام دا چیپ لیبر اینڈ کوالٹی گڈز بنگلہ دیش از سپلائنگ. سو وہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سارے کا سارا فارغ ہو جائے اور یہاں پھر ٹیررزم ایک نیا گڑھ بن جائے ٹیررزم. اوکے، اچھا اس کے اوپر فنشنگ لائن اس سبجیکٹ کے اوپر، پاکستان کی حکومت فارن آفس کہتا ہے جی کہ یہ ان کا داخلی معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، اور بنگلہ دیش از اے ساورن اسٹیٹ، ہمارا اس سے کوئی اس طرح لینا دینا نہیں ہے. چودھری نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ ماضی کے زخم ہرے کر دیے. ملا صاحب کو، قادر ملا صاحب کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ پاکستان کے حامی تھے، تو یہ ایک تلخ یاد بن گئی ہے، اور یہ اس ٹائپ کی بات کر رہے ہیں. تو اگین نہیں، یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ وہی پرانی والی گیم ہے کہ فارن آفس جو ہے وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ لائن لے رہا ہے اور صحیح لائن لے رہا ہے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کے انٹرنل میٹرز ہیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹروین. کل کو آپ یہاں مشرف کی ٹرائل کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے بیان آ جائے خالدہ ضیاء کا یا حسینہ واجد کا کہ یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف کو ٹرائی کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے ہمارا فارن آفس نہیں پروٹیسٹ کرے گا؟ فورس کرے گا مطلب اینڈ سو آن. تو بہت سے ایگزامپلس دیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ یہ نہیں، ہمارا فارن آفس کا بالکل موقف صحیح ہے. مگر اب چودھری نثار ونس اگین وہ پوزیشن وہ لے رہے ہیں جو نواز شریف نہیں لیں گے، جو پرائم منسٹر نہیں، اور جو پارلیمنٹ میں بھی نہیں لینے دیں گے. کوئی ریزولوشن نہیں پاس کرنے دیں گے یہ پارلیمنٹ کے اندر کہ جی یہ جو جماعت اسلامی چاہ رہی ہے کہ یہ ریزولوشن پاس ہو اس قسم کا، نہیں. مگر چوہدری صاحب جو ہیں وہ ایک نظر ان کی سارا وقت ایک آنکھ ہوتی ہے وہ ریلیجس کنزرویٹو کنسٹیٹوئنسی جو کہ مسلم لیگ ان کو ووٹ ڈالتی ہے، اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. جسٹ
پلیز کہ بھئی نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مگر ہماری کچھ مجبوریاں ہیں, اور وہ ہمیشہ چوہدری صاحب کا کھاتا کھلا ہوا ہے اس کے اوپر. شہباز شریف صاحب یہ بات نہیں کریں گے, یہ کریں گے. ریئلی؟ شہباز شریف صاحب, اب شہباز شریف صاحب کی ذکر آیا تو اب آپ نے شروع ہو جانا ہے وہاں. نہیں میں نے شروع نہیں ہو جانا. نہیں, ایک سوال رہ گیا انفیکٹ. اچھا جی یہ جماعت اسلامی آج, ہاں نہیں وہ ایگزیکٹلی, ہاں یہاں ایگزیکٹلی جو میں نے شروع میں کیا تھا, ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ سارا کچھ سیاست ہے کیا ہے. ہاں یہ سوال شروع میں میرا سیاست کیا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں, دیکھتے ویکھتے کوئی نہیں ہو کیا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کوئی تجزیہ نہیں ہوتا. جب کوئی چیز پانی سر سے گزر جاتا ہے تو ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ دس از جیسے کہتے ہیں نا پوسٹ فیکٹو, کہ اب کچھ کر لو یار دیکھو یہ ہو گیا. مطلب ہے کہ یہ تو کافی عرصے سے, یہ جب ڈاکٹر صدیقی کا ایشو کھڑا کرتے ہیں مگر اس کا ایشو نہیں کھڑا کیا 3 سال سے. یہ 3 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پرو پاکستان تھے بنگلہ دیش کے, ان کو سزا دی جا رہی ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا ایگزیکٹلی. یہ تو 3 سال پہلے بھی کہہ سکتے تھے, کوئی اس انداز سے تو انہوں نے بات نہیں کی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی پالیٹکس جو ہے نا وہ کافی کنفیوزڈ ہے. اوکے, اب ہم چلتے ہیں. شریف صاحب انڈیا گئے ہوئے تھے جی, اور مطلب ان کا بڑا, اور انہوں نے میٹرو وہی دیکھی, وہاں پر پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی, انڈین پرائم منسٹر سے نواز شریف صاحب کو کوئی پیغام بھی دیا, انویٹیشن بھی دیا. عمران خان صاحب بھی, سیٹھی صاحب گئے ہوئے تھے لیڈرشپ سمٹ کے اندر کچھ دن پہلے. کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بڑی اہم وہاں پر جو باتیں کی. میں چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب نے جو پاک انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے جو بات کی ہے, اس کا ایک کلپ ہے, ذرا آپ دیکھیے. Like good neighbors, like intelligent neighbors, we must become, I think, partners in progress, partners in prosperity. But I have to say that in tandem, we must, on the way, make serious and sincere effort to resolve our problems, like Sir Creek, like Kashmir, like water issue, like Siachen. اوکے, شہباز شریف صاحب نے سر کریک کشمیر سے پہلے آ گیا. سر کریک آ گیا پہلے, کشمیر بعد میں آیا. نہیں, شہباز شریف صاحب پھر وہ گلا کرتے ہیں کہ پازیٹیو بات نہیں آپ ڈھونڈتے ہیں ہمارے بیان میں, نیگیٹو بات ڈھونڈ دیتے ہیں. نہیں, وہ پازیٹیو بات کر رہے ہیں, بالکل پازیٹیو بات کر رہے ہیں. دیکھیں پہلا حصہ ہے انڈیا کے لیے, دوسرا حصہ ہے پاکستان کے لیے. انڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تیار ہیں, چلے شروع کریں کاروبار شکار ٹریڈ شیڈ. اب پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے ہم نے ضرور بات کی, کشمیر کی بھی بات کی, سیکٹری کی بات کی, یہ بھی کی, وہ بھی کی. انڈیا از ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ دوز. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ان ٹینڈم, مطلب ساتھ ساتھ وہ بھی, یہ پی آر ہے. ان کو بسوڑی پڑی ہوئی اپنے الیکشنوں کی, وہ بسوڑی کے علاوہ بھی وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اینی آف دس ویڈیو. انہوں نے 100 دفعہ آپ کو کہہ دیا. یہ آپ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ان کو پہلے کہہ دیتے ہیں یہ تو ہمیں دینا پڑے گا, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے, یہ اچھا اچھا آپ کی وہی کنسٹیٹوئنسی کے لیے. اچھا, جنرل پبلک. چلو ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہے جی. یہاں پر جب بریک سے واپس آئیں گے, عمران خان صاحب لیڈرشپ سمٹ کے اندر, عمران خان صاحب نے بھی بہت اہم باتیں کی کشمیر کے حوالے سے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور جناب الطاف حسین صاحب نے کیا کہا ریسنٹلی, آئی ایم شیور وہ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے. ایک دفعہ پھر ایک بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب, انڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی یہاں پر. اب شہباز شریف صاحب کا بیان آپ نے دیکھا, وہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں, لیکن بٹ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ آپ سے اس حوالے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی. وہی ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہی والی ہیں کہ وہ ممبئی والی, وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کر دیں. نہیں, اب دیکھیے نا, آپ شہباز شریف صاحب نے تو یہ بات کی, مگر اس سے پہلے جو بات ہوئی وہ انڈین پرائم منسٹر کو ملے جا. ہاں ایگزیکٹلی, انڈین پرائم منسٹر کو ملے ہیں. یہ کبڈی شڈی تو یہ ایکسکیوز ہے نا, مگر ایکچولی تو ملنے گئے تھے انڈین پرائم منسٹر کو. کیونکہ جب تک, اور کیونکہ پہلے سرتاج عزیز صاحب مل آئے ہیں, وہ بیک چینل کے ہمارے ایک سورسز ہیں وہ بھی مل آئے ہیں, مگر جب تک شہباز شریف صاحب نہیں جائیں گے, اس لائک پرائم منسٹر پاکستان گوئنگ. تو اب ان کی جو انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات, اس کی اہمیت ہے. اب شہباز شریف صاحب نے کیا بات کی وہاں چڑی. اچھا, آپ شہباز شریف صاحب ہیں, چلو ٹھیک ہے, کچھ اگر نہ ہوتا تو تم نے کہنا تھا منموہن سنگھ, وہ تو میں نے وہ نہیں بننا. تو سوچ کے آئی پریفر ٹو بی شہباز شریف. تو آپ منموہن سنگھ. ٹھیک, میری کوئی داڑھی مجھ داڑھی, ہاں چلو پنجابی تو ہونا, اور وہ بھی آپ وہ پوٹوہار کے پنجابی. اچھا, پوٹوہار کے خلاف ہو جاتے ہو ادھر آؤ ادھر آؤ. اچھا, ہوں گل کہ شہباز شریف صاحب نے کہا جا کے منموہن سنگھ صاحب کو کہ دیکھیے الیکشن تو ہوتے رہیں گے,
ہمارے پرائم منسٹر کا آپ نے 2 دفعہ آپ کی ملاقات ہو چکی ہے, ایک نیو یارک میں ہوئی, پھر ایک دفعہ ہوئی نا, اور اس سے پہلے آپ نے سنی لی ان کے بیان. تو ہی وانٹس ٹو کنٹینیو ود دا 99 پروسیس لاہور سمٹ کے بعد, اور آگے بڑھیں. بہت سی باتیں کرنی ہیں. اب یہ جو ایشوز ہیں یہ ہوتے رہیں گے, مگر اب آپ, اور یہ ہمیں دکھانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا, کمپوزٹ ڈائلاگ شروع کرنا پڑے گا, اور یہ آپ کا فارمولہ ہے کمپوزٹ ڈائلاگ. تو کمپوزٹ ڈائلاگ شروع کر دیں, پروگرس ہوتی ہے نہیں ہوتی, مگر باتیں تو شروع ہوں. ان دا مین وائل تجارت, آنا جانا, بلڈنگ ٹرسٹ, یہ ساری باتیں شروع ہوں, اور لڑائی جھگڑے نہیں ہونے. تو یہ شہباز شریف صاحب نے جا کے ان کو کہا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے ان کے الیکشن آ رہے ہیں, اس سے پہلے ہی ان کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں کیا ہے, وائی اب پتا تو ہے کہ ادھر مودی صاحب اور بی جے پی جو ہے وہ بھی 4 اسٹیٹس پہ جیت گئی ہے, اور دے آر گننگ فار دیم. تو یہ کیوں منموہن سنگھ کو کیوں بلوانا چاہتے ہیں کہ میں پنجابی میں اینی بھی کالی کی, ٹھہر جاؤ دیکھو کون آ کرو. ہاں, مگر میرا خیال ہے یہاں اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایک پروسیس شروع کر دیا جائے. اگر نہ بھی کانگریس آئے تو جو اگلی حکومت آئے گی کوئی نہ کوئی کمٹمنٹس تو ہوں گی نا, اس پروسیس کو آسان ہوگا چلانا رادر دین ری انوینٹ دی ویل, پھر سے وہ ساری بات بی جے پی سے کی جائے. تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ منموہن سنگھ یہاں آ جائیں. اب منموہن سنگھ کہتے ہیں میں چلا جاؤں تو مجھے ملے گا کیا؟ یہاں لوگ کہیں گے تو آپ کیا کرنے گئے تھے, کیا لے کے آئے, آپ کو دے کے آئے یا لے کے آئے؟ اس نے کہا جی میں دے تو سکتا کچھ نہیں, آپ کو دے آئے تو میں اڑ جاؤں گا الیکشن میں. تو اب آپ بتائیں دیں گے کیا؟ تو پھر میں آتا ہوں. اب یہ کہتے ہیں یار دیں گے کیا, وہ آپ بھی تو کچھ دینا, کچھ لین دین ہونا. تو وہ کہتا ہے میں تو دے نہیں سکتا, ہم تو کمپوزٹ ڈائلاگ میں 3 ہماری کنڈیشنز ہیں, آپ نے کمپوزٹ ڈائلاگ ساری باتیں کرنی ہے, اس سے پہلے آپ ہماری کنڈیشنز فلفل کر دیں. فلفل کریں. جی کیا کنڈیشنز ہیں آپ کی؟ وہ کہتے ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ممبئی والے لوگ ہیں جن کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے مگر کاروائی کوئی نہیں ہو رہی, ٹرائل نہیں ہو رہی, وہ ٹرائل کریں, ان کو کنوکٹ کریں. آپ کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں, فوڈ ڈریگنگ کیوں کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے. تو کچھ تو پتا چلے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. تو میں آؤں تو میں کم از کم یہ تو اپنی عوام کو کہہ سکوں نا کہ نواز شریف صاحب سنسیئر ہیں ٹیررزم کو روکنے کے, اور وہ دیکھیں یہ کر رہے ہیں, یہ کاروائی کر رہے ہیں. تو آپ وہاں تو کوئی پیش قدمی کریں نا, میرے آنے سے پہلے کچھ کر کے دکھائیں. ایک یہ. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آ کے کہہ دوں گا جی ہم ٹھیک ہے, ہم کمپوزٹ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں, مگر اس سے زیادہ مطلب مجھے ملا کیا؟ تو اس میں انڈیا کا یہ موقف رہا ہے نا کہ ایم ایف این موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس, وہ جو کہ 90% مل گیا, 10% نہیں ملا, کہ اس کو اگر اور کچھ نہیں تو میں جا کے یہ کہہ سکوں کہ میں وہاں گیا تھا اسلام آباد میں, گپ شپ ہوئی, وی ہیو اگریڈ ٹو اسٹارٹ دا کمپوزٹ ڈائلاگ آفٹر دی الیکشنز, مگر اس سے پہلے ایم ایف ایم جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اوکے. تو ان کی طرف سے یہ ان کا یہ ہے کہ آپ ہمیں, میں آتا ہوں, آپ سائن کریں, ایم ایف این ہمیں دے دیں تو میں آ جاتا ہوں, اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈائلاگ پروسیس ایک دفعہ پھر شروع کر دیتے ہیں. اس میں کچھ اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر آپ وہ آئیں گے یہاں تو پھر کچھ یہاں کوئی فنکشن ہونا چاہیے, کوئی ڈرامہ بھی ہونا چاہیے جس سے کوئی پتہ لگے کہ انڈو پاکستان کے کاروان پھر بیک آن ٹریک ہو گئی ہے وغیرہ. تو اس میں کچھ خبریں ہیں, مگر میں چاہوں گا کہ ابھی وہ میں نہ آپ کو بتاؤں. ہاں, وہ پھر اسٹیٹ سیکرٹس. اسٹیٹ سیکرٹ, وہ چڑیا نے کہا کہ یہ بات نہیں, ناٹ فار پبلک, کل نہ ہویا تو پھر بھی کرانا, لائن پٹ جائے گی. ہاں, تو اس لیے ہو گیا تو پھر آپ کہتا کہ وہ ٹھیک ہو بات. تو یہ کلپ یاد رکھنا, میں نے کہا کوئی بات ہو سکتی ہے, اگر نہ ہوئی تو میں کہوں گا پتہ ہی نہیں, اگر ہوگی تو میں کہوں گا میں نے آپ کو کہا. عمران خان صاحب لیڈرشپ سمٹ میں گئے, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کیا بات کی ہے, ذرا کلپ دیکھیے. Resolve our differences. Kashmir is a problem. We should resolve it as two neighbors do on the dialogue table. I'll say that my vice chairman of this party, Shah Mahmood Qureshi, who was the ex-foreign minister, who was the foreign minister, when, according to him, we came very close to settling the core issue of Kashmir. And according to him, the two countries had come very close in the back channel contacts. They had actually got very close to solving the issue. But unfortunately, that terrorism in Mumbai just set us back. بڑی دلچسپ باتیں دو کی, میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں. خان صاحب نے کہا کشمیر از اے پرابلم. ایکچولی یہ تو انڈیا کہتا تھا کشمیر از اے پرابلم, ہم کہتے ہیں کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹ. پرابلم کا مسئلہ ہے نہیں, یہ ایک ڈسپیوٹ ہے, تنازع ہے, فرق ہے. اور 1997 میں اس کے اوپر یہاں لاہور شہر میں فارن سیکرٹریز آئے تھے انڈیا کے بھی اور ہمارے بھی,
یہاں نجم الدین شیخ صاحب تھے, نواز شریف صاحب کا دور تھا, اور وہاں سے خورشید حیدر صاحب تھے میرا خیال ہے, جو کہ ان کے مسلم فارن سیکرٹری تھے. آج کل فارن منسٹر کون ہے؟ سلمان خورشید. تو وہ سلمان حیدر صاحب تھے, اور وہ آئے اور یہاں ڈبیٹ ہوئی تھی لاہور میں کہ جی یہ پرابلم ہے یا ڈسپیوٹ ہے. انڈیا کہتا تھا پرابلم ہے, بات کرتے ہیں پرابلم کی. ہم کہتے تھے نہیں یہ ڈسپیوٹ ہے, ڈسپیوٹ کو سالو کرنا ہے, یہ پرابلم نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا یہ پرابلم ہے. تو یہ کلیئر کٹ خان صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ یہی ہے جو کہ اب جنرلی اسپیکنگ نواز شریف صاحب کی بھی ہے, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, اور سب کی یہی پوزیشن ہے. مشرف صاحب کی بھی یہ رہی تھی. ہم عوام کے لیے یہاں کہتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹ ہے, کور ایشو ہے, اور یہ یا آپ کا یا ہمارا یہ ایشو ہونا چاہیے. مگر ایکچولی جو ہم کنسیڈ کر چکے ہیں, جو عمران خان صاحب بھی پرابلم کیا کہ کنسیڈ کر رہے ہیں, وہ وہی کہہ رہے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب نے چناب فرمولہ بات کی تھی جس کا انہوں نے ذکر کیا, اور جو مشرف صاحب نے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کہ 50 سال کے لیے فریز کر دیا جائے اور آمد و رفت وغیرہ ٹھیک کر دی جائے دونوں کشمیروں کے درمیان, اور باقی جو پلیبسٹ شیبسٹ جو اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا جائے 50 سال کے بعد. یہ فارمولا تھا اس وقت. تو عرض یہ ہے کہ بڑے پریکٹیکل پریگمیٹک بات خان صاحب نے وہاں کی ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خان صاحب یہاں اس ملک میں یہ بات نہیں کریں گے. یہ وہی مسئلہ ہے کہ یہاں عوام کے لیے کچھ بات ہوتی ہے, وہاں کی عوام کے لیے کچھ بات ہوتی ہے. تو یہ خان صاحب نے بھی بالکل وہی بات کی ہے, وہاں جا کے وہ بات کی ہے جو ریئلسٹک اور پریکٹیکل ہے. مگر یہاں یہ نہیں بات کر سکتے. یہاں کریں گے تو یہ سارا جو رائٹ ونگ لابی ہے نا اس ملک کی, سارے ان کے گلے پڑ جائے گی. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بات وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات, انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی. میں آپ کو کلیئر کر دوں یہاں کہ مشرف صاحب کے دور میں شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی رول نہیں تھا اس بیک چینل میں یا اس سولوشن میں. اس وقت خورشید قصوری صاحب کا رول تھا. اگر وہ یہ کہتے کہ خورشید قصوری صاحب جو کہ اب پی ٹی آئی میں ہیں تو میں بات سمجھ بھی آتی. شاہ محمود قریشی صاحب تو اپوزیشن میں تھے اس وقت. جب وہ فارن منسٹر بنے تو جنرل مشرف نے ان کو بلایا. آپ کو چڑیا کی خبر دیتا ہوں, ہاں فرسٹ ہینڈ, کہ جنرل مشرف نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم اگر فورن وہ جو راستہ ختم ہو چکا تھا بیک چینل, 4 گھنٹے کی جنرل مشرف نے خود شاہ محمود قریشی کو بریفنگ دی. پھر ریاض محمد خان صاحب جو کہ اس وقت مشرف صاحب کے زمانے میں فارن سیکرٹری تھے ہمارے, اور ان کے ذریعے بھی یہ بیک چینل چل رہی تھی. تو طارق عزیز اور ریاض محمد خان, تو شاہ محمود قریشی صاحب نے تو بیک چینل چلائی کوئی نہیں. تو دس از رانگ. ہاں, اور دوسرا 2008 میں تو ممبئی ہو گیا تھا نا. ہاں, تو پھر بیک چینل چلی کوئی نہیں. اچھا اوکے, لاسٹ ہم جا رہے ہیں, ختم ہو رہا ہے. الطاف بھائی نے کہا ہے جی کہ پہلی دفعہ اب ایک تقریب کو خطاب کرتے ہوئے کہ جو برٹش پولیس ہے اس نے ان کا جینا حرام کیا. مطلب یاجوج, مسٹر یاجوج, آپ نے نہیں ان کا جینا حرام کیا. مسٹر ماجوج, میری تو لالٹائی ہے آپ کی ذرا رنگ برین. تو یہ یاج موجود جو یہاں بیٹھے انہوں نے نہیں کیا. ہم تو حقیقت بیان کرتے ہیں. برٹش پولیس نے کیا, میٹروپولیٹن پولیس, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان کا جینا حرام کیا. یہی ہم کچھ عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں, اور ناراضگی ہمارے پہ تھی. آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ لیکن آج الطاف بھائی نے خود ہی ایڈمٹ کر لیا یہ بات. وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرا پاسپورٹ منسوخ ہو سکتا ہے, اور نہیں, وہ کہتے ہیں ان کی جان خطرے میں, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. تو عرض یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا تھا تو ہمارے اوپر تو لیگل نوٹسز بھی آ رہے تھے, اور ہماری کراچی پہ بین بھی کر دیا تھا, اور ہمیں تو ٹانگیں ہماری کھڑکنی شروع ہو گئی تھی. اور آپ ہر بات پہ امید ہے, توقع ہے, ٹانگیں کھڑک رہی تھی, پیٹ چل رہا تھا آپ کا. اور آج الطاف بھائی نے خود ہی کہہ دیا ہے. تو آپ کو سلوٹ کرتا ہوں منیب فاروق صاحب, مسٹر یاجوج صاحب. میں آپ کو کرتا ہوں الطاف بھائی نے جو آپ کی بات ہی تسلیم کر لی. میری نہیں, آپ کی بات تسلیم کی, میں تو صرف پوچھتا ہوں. خیرال جی, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ناظرین, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.